الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدی ابدی ازلی دہری دیمومی لا اول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى
زیب محفل صدر مجلس پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت جناب قبلہ حضور خواجہ محمد نور الدین صاحب دامت برکاتہم القدسیہ لائق صد عز و احترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا، بانیان جلسہ کا، بالخصوص جناب شیخ مبشر الحسن صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید میں سیدہ زہرا کے بابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین ذکر کرنے کے لیے موقع فراہم کیا، یہ میرے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، اس وقت اسٹیج پر اور پنڈال کے اندر جہاں جہاں بھی علماء اہل سنت تشریف رکھتے ہیں، میں ان سب کے قدموں کی خاک کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں۔ من آنم کے من دانم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 3 پارے میں سے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ آج کی نشست میں ہم اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی قدر و منزلت، آپ کے مرتبہ و مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہیں اس آیت کے اندر جو اس کا بیسک سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی حالات انسان کے اگر کبھی بگڑ جائیں، انسان کبھی اگر حالات کی چکی میں پسنے لگے، مشکلات اس پہ یلغار کر دیں، بستیاں اجڑنے لگیں، گھر ویران ہونے لگیں اور چمن خزاں رسیدہ ہونے لگیں، تو ایسی حالت میں قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، پھر اللہ کے کسی محبوب کو اپنے گھر میں بلواؤ، وہ اللہ کا محبوب بندہ اگر آپ کی بستی یا آپ کے گھر میں سے صرف گزر جائے
وہ کچھ مانگے یا نہ مانگے، اللہ تعالی خزاں رسیدہ چمن کو پھر بہار آشنا کر دیتا ہے۔ اب دو تین چیزیں ہیں جو میرے مزاج کے مطابق نہیں ہیں۔ مجھے پتہ تو چلا کہ یہ 8ویں محفل ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جیسے یہ پہلی محفل ہے۔ ایک تو عوام بالکل اندھیرے میں ہیں، مجھے نہیں پتہ چلے گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میرے کس کس ساتھی تک میری بات کنوے ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی خاص کرم کیا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ سامنے تشریف فرما ہیں، گو کہ میرا مستقبل ہے، میری جماعت کا سرمایہ ہے، لیکن جب بھی مجھ جیسے کسی نالائق آدمی سے لیکچر سننا مقصود ہو تو کم از کم 2 4 10 ایسے سامنے بیٹھے تو ہوں کہ جن تک میں اپنی نالائقی کے باوجود اپنی بات کنوے کرنے کی کوشش کر سکوں۔ بہرحال اب جیسے ہے اور جس طرح ہے کی بنیاد پر میں سیدہ زہرا کے بابا کی نوکری کے لیے حاضر ہوں۔ آپ بھی اور میں بھی، ہم سب سرکار کی نوکری کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ آپ کو سننے کے لیے منتخب کیا گیا ہے اور مجھے سنانے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ذکر سرکار کو ہماری تاریک راتوں کی روشنی کا سبب بنا دے۔ قرآن مجید فرقان حمید، یہ آواز کیسا آ رہا ہے چیخ چیخ کر؟ قرآن مجید فرقان حمید کے 3 پارے کی جس آیت کو میں نے پڑھا ہے میں اسی کو شروع کرتا ہوں۔ انتہائی مختصر سا اس کا بیک گراؤنڈ عرض کر دیتا ہوں۔ بہت صدیاں بیت گئیں، جناب کھچی صاحب اور جناب صدر قبلہ پیر صاحب جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کی اس بستی پر حملہ کیا اور اس نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی، پوری بستی کو اس نے تاخت و تاراج کر دیا، ویران کر دیا۔ یہاں رہنے والے کمزور، ضعیف اور بوڑھے انسانوں کو اس نے تہہ کر دیا۔ جوان بچیوں کو اور عورتوں کو وہ اپنی لونڈیاں بنا کے ساتھ لے گیا اور نوجوان مردوں کو وہ اپنا نوکر اور غلام بنا کر ساتھ لے گیا۔ احباب ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید نے اس بستی کی ویرانی کا اجمالی طور پر کچھ تذکرہ کیا ہے، وہ میں جناب کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں۔ یہ بستی ویران رہی، گھر اجڑ گئے، گلیاں سنسان ہو گئیں اور کھیت لہلہاتے ہوئے جو تھے وہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے آگ سے جلا کر راکھ کر دیا۔ اسی اثناء میں ایک شخصیت کا اس بستی میں سے گزر ہوتا ہے۔ مفسرین کرام کی آراء مختلف ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ کوئی کافر تھا جو وہاں سے گزرا تھا، کچھ کا خیال ہے کہ وہ کوئی سمپل عام آدمی تھا جو وہاں سے گزرا تھا، لیکن آیت کے اندر جس طرح گفتگو کی گئی ہے، اسلوب کلام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ کوئی کافر تھا وہ اور نہ ہی وہ کوئی عام آدمی تھا، بلکہ گزرنے والا کوئی ایسا تھا جس کے ساتھ رب بہت ہی پیار کرتا ہے۔ یوں حضور والا ایک دن اس بستی میں سے راستہ جو گزرتا تھا، اس راستے پر چلتے ہوئے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے۔ چونکہ جو راستہ تھا وہ اس بستی میں سے ہو کر جاتا تھا، اس لیے گزرنے والے کو اس بستی میں سے گزر کے جانا پڑتا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب اس بستی میں پہنچے
تو قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ او کلذی مر علی قریۃ، او کلذی، یا جیسے کہ وہ شخص مرہ گزرا، علی قریۃ یہاں پہ علی بمانے فی ہے، علی قریۃ مانا ہوگا فی قریۃ، یا جیسے کہ گزرا وہ شخص اس بستی میں سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اس بستی کی کیفیت یہ تھی کہ چھتیں اس کی گر چکی تھیں، دیواریں منہدم ہو چکی تھیں، بستی کے اندر ہر سمت ہو کا عالم تھا اور ویرانی کا راج تھا۔ کھچی صاحب حیرانگی یہ ہوئی کہ گزرنے والا چند لمحے ٹھہرا، حیران ہوا، اور اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا۔ انا حروف استعجاب میں سے ہے، یہ تعجب کے طور پہ بولا جاتا ہے۔ انہوں نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ انا یحیی، کیوں کر، کس طرح، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے لوگوں کو پھر حیات عطا کرے گا، یہ ویران بستی پھر آباد ہوگی، یہ خزاں رسیدہ چمن پھر بہار آشنا ہوگا۔ تعجب کا یہ ایک جملہ بول کر حضرت عزیر علیہ السلام آگے چلے۔ آپ نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ کچھ دور جا کر آپ نے ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ قرآن پاک کے اندر 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ یہ چیختی ہوئی آواز ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم ہے، یہ کیا ہے؟ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب وہاں ٹھہرتے ہیں تو قرآن پاک میں ان کے ساتھ 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو ان کے پاس وہ گٹھڑی تھی جس میں آپ کا کھانا بندھا ہوا تھا، ایک آپ کے پاس مشکیزہ تھا، ایک آپ کے پاس مشکیزہ تھا، اور اسی طرح بیٹا میں کوئی لطیفہ تو نہیں سنا رہا ہوں، اگر سرکار کی بزم میں آئے بیٹھے ہو تو اپنی جوانی کو یوں برباد نہ کرو۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ 3 چیزوں کا ذکر قرآن پاک کرتا ہے، کھانا، مشروب جو پینے کے لیے آپ کے ساتھ تھا، وہ پانی کی صورت میں تھا یا کچھ بھی تھا۔ کچھ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ انگور کا پانی تھا، کچھ نے کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے، بہرحال کوئی مشروب تھا، لیکوڈ چیز تھی جس کو پینے کے لیے استعمال کرتے۔ اور تیسری چیز جس کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ آپ کا ایک گدھا بھی تھا۔ ان تینوں کو آپ نے اس طرح کیا کہ کھانا بھی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دیا، مشکیزہ بھی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دیا، اور گدھے کو ایک سمت کسی بھی چیز کے ساتھ انہوں نے باندھ دیا۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو آپ لیٹ جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے۔ اللہ کا نبی ہے، اسے لیٹنے کے لیے کسی بیڈ کی یا کسی بہتر چیز کی ضرورت نہیں تھی، فرش زمین پر ہی لیٹ گئے۔ حضور جیسے ہی وہ لیٹ گئے، قرآن پاک کہتا ہے کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ۔ آواز صحیح کرو، چیخ رہی ہے آواز، کبھی پڑھایا نہیں ہے، نعت تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکچر نہیں۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، جیسے ہی ان کی آنکھ لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو مسلط کر دیا، اور یہ موت 100 عام 100 برس کے لیے تھی۔ 100 عام سال کو کہتے ہیں، 100 عام 100 سال، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے 100 برس کے لیے موت سے ہمکنار کر دیا۔ ثم بعث، 100 برس کے بعد پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا،
जुमला कुरान पाक का है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी जमात अहले सुन्नत के उलमा नहीं कह रहे, कुरान कहता है कि तुम बाता, फिर उनको उठाया, जिंदा नहीं किया। मैं यहां पर ज्यादा इसके अपना दलाइल में नहीं जा सकूंगा चूंकि वक्त कम है और अभी महफिल का सिलसिला आगे चलना है। उनको उठाया, 100 बरस तक उनका वहां मौत की सूरत में लेटे रहना कुरान पाक से साबित है। अब जो अरबाब इल्म व दानिश बैठे हैं, जो मेरा मुस्तकबिल नौजवान तशरीफ फरमा है, आप थोड़ा सा इसमें गौर कीजिएगा कि जब 100 बरस गुजरता है तो 200 मौसम गुजर जाते हैं। जब 200 मौसमों की बात आती है तो हुजूर उनमें आंधियां भी चलती हैं, उनमें बारिशें भी बरसती हैं, और ये चूंकि एक रास्ता था और रास्ते के किनारे पे दरख्त था जहां पैदल चलने वाले या सवार होकर जाने वाले ठहर जाते, सुकून करते, कभी एक दिन कभी दो दिन भी यहां ठहरते। मैं अक्सर ये सोचता हूं, मैं कभी ठीक हो जाता है, इसको आराम नहीं आएगा, ये करता रहेगा। अब हुजूर गौर से सुनिएगा कि मैं अक्सर ये सोचता हूं, मैं नालायक सा आदमी हूं, अब कोई ऐसा डब्बा चला दिया है जिसका मुंह मेरी तरफ है। ये तो मैं अर्ज कर रहा था कि अमाताउल्लाह मिअता आमिन किताब में अक्सर सोचता हूं, जब भी मैं पढ़ाने के लिए, लेक्चर देने के लिए रातों को स्टडी करता हूं, तो अक्सर मैं ये सोचता हूं कि इन 100 बरसों के अंदर यहां से कोई काफिला नहीं गुजरा होगा। खिची साहब, यहां लोगों ने पड़ाव नहीं किया होगा, आराम नहीं किया होगा, चलो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, चंद लम्हों के लिए कोई आके ठहरा होगा। नबी मौजूद था, नजर क्यों नहीं आया? जो एक सवाल उठता है जिसको आपने भी सोचना है, मैंने भी सोचना है, और मुखालिफीन से हमने इसको डिस्कस करना है कि बगैर जज्बात में आए, बगैर हम पर कुफ्र और शिरक के फतवे लगाए, मेहरबानी करके हमें इस सवाल का जवाब दीजिए कि 100 बरस तक उनका जसद अथर वहां से किसी और जगह मुंतकिल किया गया है तो रवायत बयान करो। अगर उनका जिस्म अतहर उसी दरख्त के नीचे मौजूद रहा तो 100 बरसों में कितने काफिले गुजरे, किसी को नबी नजर ना आया। तो आपने जो थ्योरी बनाकर नौजवानों को सुनाई है कि जो मौजूद हो उसे नजर आना चाहिए, जो नजर ना आए वो हाजिर नहीं होता, वो नाजिर नहीं होता। वही चीज सिर्फ मौजूद, हाजिर और नाजिर होती है जो नजर आए, जो नजर ना आए वो हाजिर और नाजिर नहीं होता। तो मैं पूछता हूं, 100 बरस तक अल्लाह का नबी मौजूद रहा, आने और जाने वालों को नजर क्यों नहीं आया? अब दूसरी इस पे बात यह है कि 100 बरस के बाद जब उठाया गया तो इन 100 बरसों में जो बारिशें बरसी थी, इन 100 बरसों में जो आंधियां चली थी, उनका गर्दो गुबार उनके चेहरे पे होना चाहिए। उनके कपड़े जो हैं वो बोसीदा होने चाहिए, मट्टी ने खा लिया होता। उनका जिस्म किसी जगह से तो माज़अल्लाह दागदार होता। लेकिन 100 बरस के बाद उठे, न बाल बढ़े थे, न नाखन बढ़े थे, न चेहरे पे गर्दो गुबार था, न उनके कपड़े बोसीदा थे। जब उठे तो वो उसी तरह तरोताजा हशाश बशाश चेहरा लेकर उठे। तो जिससे पता ये चलता है कि ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस वाक़े को बयान करके क़यामत तक के लिए जमात आले सुन्नत के अकीदे को ये तक़वियत फराहम की और तायीद और
اپنا اس کو اللہ تعالیٰ نے مہر تصدیق لگا کے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر عزیر علیہ السلام کو 100 برس تک ایک درخت کے نیچے رکھ کر زمانے کی نظروں سے محفوظ رکھ سکتا ہے تو مدینے والا اس محفل میں آئے تو ہماری نظروں میں محفوظ کیوں نہیں؟ اب حافظ وقار میں صرف پریکٹیکل کرانا چاہتا ہوں آپ کو. آپ میری طرف دیکھیں گے یہ ہاتھ میں میرے گلاب کا پھول ہے. یہ میرے ہاتھ میں گلاب کا پھول ہے. اس کی پتیاں نظر آتی ہیں اور میں گن بھی سکتا ہوں اگر تھوڑا ٹائم ہو. اس کا کلر بھی نظر آ رہا ہے. بولیے. اس کا رنگ نظر آ رہا ہے. اس کی پتیاں نظر آ رہی ہیں اور پتیوں کا حجم بھی نظر آ رہا ہے. کچھ پتیاں بڑی ہیں, جیسے جیسے اندر کی طرف ہم جائیں گے تو پتی کا سائز چھوٹا ہو جائے گا. اس کا ڈائمنشن کیا ہے پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی. میرا سائنس پہ اپنا لیکچر نہیں ہے. کھچی صاحب, اس کا رنگ بھی نظر آیا, اس کی پتیاں بھی نظر آئیں. اس کے اندر ایک چیز ایسی ہے جو موجود ہے نظر نہیں آتی. اس کو میں اور آپ اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں خوشبو. درست ہے صحیح؟ میں جتنی بھی کوشش کروں میری آنکھ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اس خوشبو کے وجود کو دیکھ لوں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اور مجھے یہ وجود دیا, یہ جسم دیا, تو اس کے اندر ایک پراسمیٹک سسٹم اس نے فیڈ کر دیا, جس کے سامنے آج کا کمپیوٹر جو ہے وہ بھی عاجز ہے. اس پراسمیٹک سسٹم کے تحت پھر آواز بڑھا دیا. اس پراسمیٹک سسٹم کے تحت آرام سے, ہاں جی, اس پراسمیٹک سسٹم کے تحت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے وجود کے اندر 5 چینل آن کر دیے. 5 چینل یا 5 طاقتیں آن کر دی. وہ 5 طاقتیں کون سی ہیں؟ قوت سامعہ, سننے کی طاقت. قوت باصرہ, دیکھنے کی طاقت. قوت شامہ, سونگھنے کی طاقت. قوت ذائقہ, چکھنے کی طاقت. اور قوت لامسہ, کسی چیز کو پکڑ کر گرم, سرد, نرم یا سخت لمس کے ذریعے معلوم کرنا. اب یہ 5 چینل آپ کے پاس ہیں, 5 قوتیں آپ کے پاس ہیں جن کے ذریعے آپ غیر معلوم کو معلوم کرتے. یہ میرا کلاس روم تو نہیں ہے, لیکن کوشش میں کروں گا کہ آسان بات کروں. غیر معلوم کو معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 قوتیں, 5 چینل آن کر دیا آپ کے. اب یہی گلاب کا پھول حضور والا بس اسی طرح دے دیں. اب پتیاں ٹوٹیں گی پھر پاؤں کے نیچے. یہی گلاب کا پھول حضور والا معلوم کرنے کے لیے کہ اس کا رنگ کیا ہے, مجھے آنکھ والا چینل استعمال کرنا ہوگا. یہ نرم ہے یا سخت ہے تو قوت لامسہ والا چینل یوز کرنا ہوگا. اس کا ذائقہ کیسا ہے ہاتھ میں پکڑ کے معلوم نہیں کر سکتا, کان سے لگا کر معلوم نہیں کر سکتا, آنکھ سے لگا کر معلوم نہیں کر سکتا, یہ سونگ کر معلوم نہیں کر سکتا. قوت ذائقہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان دی. سائنسدانوں سے پوچھئے آپ کی یہ زبان جو ہے اس کا کتنا مطلب سائز ہے, اس کو دیکھ لیں. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 100 چینل بنائے ہیں, 100 لیبارٹریاں ہیں, روم ہیں باقاعدہ. آپ جیسے ہی کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں اپنی زبان کے ساتھ, آج میڈیکل سائنس اتنے عروج پر جا کر بھی اتنا تیز رفتار کوئی لیبارٹری نہیں بنا سکی کہ یہ ٹچ کرے گا جیسے ہی زبان کی لیبارٹری کام کرے گی, ایک لمحے سے بھی پہلے اس کی رپورٹ تیار کر کے دماغ کو پیش کر دے گی. اس کا ذائقہ یہ ہے, آگے جانے دوں یا اگل دوں؟
بات سمجھ میں آ رہی ہے صحیح؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ کو دیکھ کر مجھے حوصلہ ہو رہا ہے کہ میں شاید نالائکی کے باوجود آپ سننے والے لوگ بیٹھے. غور سے یہ 5 چینل ہیں. ان 5 چینلوں میں 4 چینل عاجز آ گئے کہ اس کے اندر جو ایک چیز ہے موجود تو ہے نظر نہیں آتی. میں نے آنکھ کو لگا کے دیکھا خوشبو نظر نہ آئی. کان سے لگا کر دیکھا خوشبو سنی نہ گئی. میں نے زبان سے چکھ کے دیکھا اور خوشبو جو تھی وہ چکھی نہ گئی. میں نے ہاتھ میں پکڑ کر دیکھا خوشبو معلوم نہ ہوئی, غیر معلوم رہی. 4 چینل عاجز آ گئے. 5واں چینل قوت شامہ سونگھنے والا, میں نے اس کو یہاں لگایا تو پتہ چلا کہ خوشبو کیسی ہے, خوشبو کیسی ہے اس کی. لیکن حضور والا پوری دنیا کے اندر میرے مخالف جہاں کہیں میں آنے کو تیار ہوں. میری زندگی کے 29 برس چٹائی پہ بیٹھ کے گزر گئے. میں آج ان سے پوچھتا ہوں, ہے جرت آپ کے پاس تو اس میں خوشبو کا وجود دکھائیں مجھے, یا اپنی تھیوری واپس لیں کہ موجود ہو تو نظر نہ آئے, یا اپنی یہ تھیوری واپس لیں کہ موجود ہوتا تو نظر نہ آتا. خوشبو موجود ہے, نظر نہیں آتی. میں صرف اب میں اس پہ دلائل نہیں دوں گا, میں صرف ٹچ کروں گا. آپ سارے سننے والے اور پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرمائیں. حضور والا آپ بیٹھے ہیں, آپ میرا مستقبل ہے, سرمایہ ہے نوجوان. میں چند نام لے رہا ہوں. آواز موجود ہے, نظر نہیں آتی. اس کا چینل یہ ہے. آنکھ سے معلوم نہیں کر سکتے, آواز ہے نہیں ہے, آنکھ سے معلوم نہیں ہوتی. درست ہے. آپ کان آف کر لینا, ٹی وی چلا دیں. ٹی وی پہ بیٹھا ہوا بات کرنے والا اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے تو آپ دیکھیں گے. آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آواز ہے یا نہیں ہے. نشریات مکمل آ رہی ہیں, یعنی چینل یہ ہے اس کا. آواز موجود ہے, نظر نہیں آتی. خوشبو موجود ہے, نظر نہیں آتی. حضور والا اگر یہی تھیوری ہم مان لیں کہ اگر سرکار موجود ہوں تو نظر نہ آئے, اگر یہ ہم مان لیں تو پھر ذرا ایمانداری سے اسی مولوی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھئے, مولانا قرآن پاک میں ہے کرامن کاتبین, 2 فرشتے ہیں جو 24 آور آپ کے دائیں اور بائیں کاندھے پہ رہتے ہیں. مولانا صاحب سے کہیے مہربانی کر کے نا ذرا ہاتھ پھیریں, شاید کسی کی ٹانگ ان کے ہاتھ میں آ جائے, کوئی پر ان کے ہاتھ میں آ جائے. وہ آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں, وہ 24 آور آپ کے ساتھ رہتے ہیں, موجود ہیں, نظر نہیں آتے. تم پھر بھی انکار نہیں کرتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے صحیح؟ فرشتہ موجود ہے, نظر نہیں آتا. مولانا صاحب سے کہیں کہ انکار کر دینا کہ فرشتہ ہوتا تو نظر نہ آتا. فرشتہ نظر نہ آئے پھر بھی موجود ہے, آواز نظر نہ آئے پھر بھی موجود ہے, خوشبو نظر نہ آئے پھر بھی موجود ہے, حرارت ٹمپریچر نظر نہیں آتا, وہ پھر بھی موجود ہے. تو مولانا یہ تمام چیزیں نظر نہ آئے پھر بھی موجود ہیں, تم انکار نہیں کرتے ہو. تو میں کہتا ہوں پھول کی لطافت جہاں اختتام پذیر ہوتی ہے, زہرا کے بابا کی لطافت وہاں سے شروع ہوتی ہے. حضرت مجدد الافسانی نے انتہا کر دی. پوچھا کسی نے آپ کا سایہ کیوں نہیں تھا, تو انہوں نے کمال کرتے ہوئے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ سایہ جو ہوتا ہے وہ سائے والے سے لطیف ہوتا ہے. سایہ سائے والے سے لطیف یعنی اچھا ہوتا ہے. ہم درخت کو اپنے اوپر رکھ کے کبھی نہیں بیٹھ سکتے, درخت کے سائے میں بیٹھتے ہیں. تو ثابت ہوا کہ درخت لطیف نہیں ہے نا, درخت کا سایہ لطیف ہے. ہم چھت کو اپنے سر کے اوپر نہیں رکھتے, چھت کے سائے میں بیٹھتے ہیں. اس کا سایہ لطیف ہے, وہ لطف دیتا ہے, آرام دیتا ہے, سکون دیتا ہے. چھت گرے اوپر تو جان چلی جائے گی. تو جس کا سایہ ہو اس سے سایہ زیادہ لطیف ہوتا ہے, یعنی سایہ دار سے زیادہ لطیف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں نبی سے زیادہ لطیف بنایا ہی کوئی نہیں. اگر کوئی نبی سے زیادہ لطیف ہوتا تو نبی کا سایہ ہوتا. تو حضور جس کا سایہ کوئی نہیں, اس کی مثل کہاں تلاش کرتے پھرتے ہو.
ہم بہت دور نکل جائیں گے، میں پھر لوٹ کے پیچھے آتا ہوں حضور. 100 برس تک متواتر. اور یہ آپ کہیں گے جی صبح آپ سے کوئی کہے کہ حسین احمد مدنی چند عقلی دلائل دے کے چلا گیا، کیا کسی حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے؟ قرآن پاک کی تو بے شمار آیات ہیں، میں ان پہ اگر جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. حضور آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک جو بالکل اتنی مشہور ہے کہ آپ کو ابھی پورا اس کا مضمون ذہن میں آ جائے گا. ہجرت کی رات ہے، بستر نبی کا ہے، اس کے اوپر آرام فرما رہے ہیں مولا علی، اور نبی پاک اپنا بستر چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہاں پہ میں نے کچھ سوال اٹھائے ہیں کھچی صاحب، جو میں شرح لکھ رہا ہوں دارمی شریف کی، اس میں نے تقریباً 50 کے قریب آپ سوال اٹھائے ہیں. میں نے وہ سوال کیا اٹھائے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پر لٹایا، کیا حضرت علی وہیں ساتھ لیٹے ہوئے تھے پہلے؟ نہیں سمجھا نہیں سکا میں. بھئی وہاں نیچے لیٹے ہوں گے نا، یا ساتھ میں کوئی اور چھوٹی چارپائی ہوگی یا کوئی گدا وغیرہ ہوگا، اس پہ حضرت علی لیٹے ہوں گے، سرکار نے وہاں سے اٹھا کے حضرت علی اس رات اپنے گھر میں تھے، نبی پاک اپنے گھر کے اندر تھے. ذرا غور کیجئے. اور نبی پاک پوری زندگی آپ کا معمول ہے کہ ہمیشہ آپ اندر سوتے ہیں، اس رات اپنا چھت کے اوپر کیوں جا کے سوئے؟ کتنے اس میں سوال اٹھتے ہیں. لیکن حضرت علی اپنے گھر میں تھے، سرکار یہاں پہ تھے. حکم تو سرکار کو ہوا نا ہجرت کرنے کا، اور حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹانے کا ارادہ تو نبی کا ہوا. تو علی گھر تھے، بلانے کون گیا؟ یہ سوچتے رہیے گا، ہو سکتا ہے کبھی آپ کو سوالوں کا جواب مل جائے. میں تو نالائق آدمی. جو علی کو بلانے گیا وہ کافروں کا محاصرہ توڑ کے گیا. نہیں سمجھا نہیں سکتا. وہ کافروں کا محاصرہ توڑ کے گیا، اور جب وہ علی کو بلا کر لائے تو علی سے کہا کہ تم بستر پہ لیٹ جاؤ، میں جا رہا ہوں. تو علی کہتے مجھے مروانا ہے. نہیں سمجھا نہیں سکا آپ نے، نہیں سننا. میرا خیال ہے مولا علی سے آپ کا تعلق نہیں ہے. حضرت علی سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کو اتنا کچھ مل گیا، کیا اب بھی آپ کے من میں کوئی خواہش ہے؟ آپ نے کہا ہے، ایک نہیں دو ہے. میں نے کہا کیسا علی ہے، کیسا علی ہے کہ اس منصب پر مقام پر پہنچ کر آج بھی کہتا ہے کہ میری دو خواہشیں. آپ نے کہا ہاں. میں نے کہا جی کون سی ہیں؟ نہیں، وہ آدمی حیران ہو کے چپ کر گیا. تو آپ نے کہا مجھ سے پوچھ تو لو کہ کون سی خواہشیں. انہوں نے کہا پھر مولا بتا دیجئے کہ آپ کی خواہشیں کون سی. آپ نے کہا میری 2 خواہشیں. ایک، میں جتنا دے سکتا تھا اتنا مجھ سے مانگا نہیں گیا. کچی صاحب نہ سناؤں ان کو. ایک، میں جتنا دے سکتا تھا اتنا مجھ سے مانگا نہیں گیا، اور ایک، میں جتنا جانتا تھا اتنا مجھ سے پوچھا نہیں گیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے اپنے بستر پر لٹایا. اس پر اور بھی اگر میں سوال اٹھاؤں تو 29 برس ہو گئے مجھے اس دشت کی سیاحی میں. پتہ نہیں میں نے اپنے کلاس روم میں اس پہ کتنے لیکچر دیے ہوں گے. اس پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے، سارے بیان کرتے ہیں، راوی بھی بیان کرتا ہے کہ نبی پاک نے اس لیے چھوڑا تھا حضرت علی کو وہاں کہ جو امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں غیروں کی، نبی پاک چاہتے تھے کہ ہر اس شخص کو جس کی امانت نبی پاک کے پاس ہے علی اس کو لوٹا دیں اور پھر بعد میں آ جائیں. اب غور کیجئے گا، علی لوٹا دیں اور پھر آ جائیں. حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے امین بنایا. میں یہ پوچھتا ہوں، میرے نبی کو امین کس نے کہا؟ علی کو امین کس نے بنایا؟ کبھی سوچئے گا، آپ حیران ہو جائیں گے. میں پھر اس طرح بات کھلتی چلی جائے گی تو میں تو صبح تک نالائق آدمی ہوں بیٹھا رہوں گا. حضرت علی کو امین بنا دیا گیا. امانتیں تو سپرد کر دی گئیں. وہ 100 دینار تھا، وہ 1000 دینار تھا، وہ لاکھ تھا، وہ چاندی تھی، وہ سونا تھا،
وہ جو کچھ بھی تھا وہ اپنا جنس کی صورت میں تھا، وہ حضرت علی کے سپرد کر دیا گیا، اور یہ کہا کہ جس جس کی امانت ہے اسے دے کے آ جانا۔ میں یہاں پر یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں، نبی امانتیں تو سپرد کرتا ہے، مجھے 1400 سال کی ہسٹری کے اندر ایک روایت سنا دیں جس میں نبی نے کوئی لسٹ بنا کے دی ہو کہ اتنی اشرفیاں فلاں کی ہیں، اتنے دینار فلاں کے ہیں، اتنے درہم فلاں کے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، یعنی کوئی ایک روایت اکلوتی، کوئی مجہول روایت سنا دیں، کوئی موضوع روایت سنا دیں، کوئی ایسی روایت بیان کریں جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، سنا تو دیں کہ نبی پاک نے بتایا ہو کہ فلاں کی امانت اتنی ہے، فلاں کی اتنی ہے، امین بنا دیا، کم از کم سرکار بتا بھی دیتے نا۔ لیکن حضور ایسا نہیں ہوا، جس کو سرکار نے اپنے بستر پر لٹایا اس مولا علی کو امین بنایا، تو صرف امین نہیں بنایا، اس امین کو علم کی وہ لازوال دولت بھی خدا سے لے کر دے دی کہ اب علی کو بستر رسول پر لیٹتے ہی معلوم ہو گیا کہ کس کس کا حق بنتا ہے۔ بس میں نے کچھ کہہ دیا، علی یہ معلوم کر گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا کر دیا۔ اس رات جب سرکار نے بستر چھوڑا تو 100 کافروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ سرکار 100 کافروں کے سر پہ مٹی ڈال کے، ایک مٹھی مٹی کی لی اور ایک ایک کافر کے سر کے اوپر ڈالی۔ کیا کروں، اب مجھے بات کرنے کی عادت ہی اس طرح ہے کچی صاحب، ایک ایک کے سر پہ ڈالی۔ اب کیا یہاں پر میں یہ سوچنے کا حق رکھتا ہوں یا آپ یہ سوچنے کا حق رکھتے ہیں کہ وہ سارے کافر اتنے چھوٹے قد کے تھے کہ نبی کا ہاتھ ان کے سروں کے اوپر پہنچ گیا؟ سر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان کے قد کے بارے میں تو بیان کیا گیا ہے باقاعدہ، یہ کتنے قد آور لوگ تھے، لیکن ہر کسی کا سر نیچے رہا اور نبی کا ہاتھ اوپر۔ نبی کے ہاتھ میں خاک تھی، وہ ہر کافر کے سر پہ ڈال دی گئی، اور جہاں ابو جہل، عتبہ و شیبہ کھڑے تھے، نبی ان کے درمیان سے گزرے، ان کے ہاتھوں کو کھولا نہیں۔ اب ذرا غور سے میری بات کو سن لیجئے گا، تقاریر آپ سنتے رہتے ہیں، میں تو نالائق سا آدمی، ان کے ہاتھ کو کھولا نہیں، وہ اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کے کھڑے تھے نا محاصرہ کر کے، آج وہ سرکار کو قتل کرنے آئے تھے معاذ اللہ، ہاتھ نہیں کھولا، سرکار گزر گئے، جھک کے گزرے کافر کے سامنے، تو یہ توہین رسالت ہے۔ اگر جمپ لگا کے نبی گزرے تو یہ ادب کے خلاف ہے، نبی اس طرح کر نہیں سکتا، یہ اچھلنا کودنا یہ نبی کا مزاج نہیں ہوتا، نہ نبی توہین رسالت کر سکتا ہے نہ توہین ادب، تو پھر نبی گزر گیا، ہاتھ چھوٹے بھی نہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو حضور اس کے لیے بھی آپ کو پریکٹیکل کرنا پڑے گا۔ یہ میرے پاس چشمہ ہے، اس کو اینک کہتے ہیں، میں یہ انگلی گزارنا چاہتا ہوں، نہیں گزرتی، میں یہ نگینہ گزارنا چاہوں، نہیں گزرے گا، میں یہاں سے یہ پینسل گزارنا چاہتا ہوں، نہیں گزرتا، ٹوٹے بنا سوراخ کیے بنا نہیں گزرے گا، میں نے اس کو یہاں لگایا، نظر تو گزر گئی، نظر تو گزر گئی، نہ یہ شیشہ ٹوٹا، نہ کوئی دراڑ آئی، نہ کوئی سوراخ ہوا۔ کیوں؟ مجھے سب نے سمجھایا کہ تیری آنکھ میں نور ہے، اور نور کی خاصیت ہے کہ اسے گزرنے کے لیے راستہ نہیں چاہیے۔ نہیں سمجھا سکا میں، یہ نور کا خاصہ ہے، یہ اس کی صفت لازمہ ہے، حقیقت ثابتہ ہے اس کے لیے کہ اسے گزرنے کے لیے راستہ نہیں چاہیے۔ تیری آنکھ میں نور ہے کتنے من کا، کتنے کلو کا ہے؟ ایک ذرے کا 100واں حصہ نور
तेरी आंख के अंदर और उसे गुजरने के लिए रास्ता नहीं चाहिए, तो जो सर से पांव तक नूर है उसे गुजरने के लिए ना हिजरत की रात रास्ते की जरूरत थी, ना आज महफिल की रात रास्ते की जरूरत। सरकार सामने खड़े होकर सूरह यासीन भी पढ़ते रहे और सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने मौजूद रहे, वहां से गुजर गए। अब मैं किसी को हूट नहीं कर रहा हूं, मिंबर रसूल पे बैठा हूं। पीर सियाल लजपाल के शहजादे मौजूद हैं, आप सब नेक लोग उलमा मौजूद हैं। मैं कसम उठाता हूं कि मैं किसी को हूट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उधर सिद्दीक अकबर मुंतजर थे और इधर काफिर के सामने नबी खड़े हैं। उधर पहुंचे नहीं तो वो दरवाजा खोल के पहले खड़े हैं कि यार की खुशबू आ रही है, और इधर अबू जाल के सामने खड़े हुए हैं, सरकार तो उसको नजर नहीं आते। तो मौजूद तो थे ना सामने, हाजिर तो थे ना सामने, नाजिर तो थे ना सामने, तो उसको नजर नहीं आए, सिद्दीक अकबर को नजर आ गए। तो आज हम डंके की चोट पर कहते हैं, जो सहाबा के नौकर हैं वो सहाबी की नजर से देखें। नबी कल भी हाजिर और नाजिर था, नबी आज भी हाजिर और नाजिर है। वो अबू जहल के हवारी, अबू जहल की रूहानी औलाद है, जिसको न कल नबी नजर आया था न आज नबी नजर आता है। अब सिर्फ मैं आपसे एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपका इम्तिहान लेने के लिए नहीं बल्कि अज़मत रसूल को समझाने के लिए। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे सामने बैठे। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ये जिस्म जो दिया है, ये वजूद जो दिया है, इसको अल्लाह ताला ने बाकायदा एक मॉडल बनाया। जब से इंसान बना उस वक़्त से आज तक और क़यामत तक ये मॉडल जो है इसी तरह का बनता है। नाक यहाँ पे ही होती है, ऐसा है, पेशानी यहीं पे रहती है, आँख यहाँ पे होती है, रुखसार यहाँ पे होते हैं, दहन ये है, अंदर दांत हैं, फिर दांतों के मुख्तलिफ नाम हैं। ये मेरा तजवीद पे ना लेक्चर है ना क्लासरूम है, तो मैं उस पर क्या बताऊंगा कि कौन सा हरफ किस दांत के साथ किस हिस्से से ज़ुबान को टच करेंगे तो वो अदा होगा, बात फिर लंबी हो जाएगी। इसी तरह आपके ये बाजू हैं, ये हाथ हैं, ये कोनियाँ हैं, ये घुटने हैं, ये टखने हैं, ये पाँव, हर चीज़ अपनी जगह पे है। अगर ये लाइट चली जाए और मैं आपसे पूछूं कि नाक किधर है, आप तलाश करेंगे या सीधा हाथ यहाँ चला जाएगा? बोलें, क्या अंधेरे में कान तलाश करना पड़ता है या हम सबको पता है कि कान यहाँ पे होता? बोल तो दें यार, कोई बात नहीं। चलो यही समझ के कि सरकार के दर का एक कुत्ता आया था, बात समझ में आ रही हो तो कबूल कर लीजिएगा। मेरे लिए यही बड़ी सआदत होगी कि मुझे सैयदा ज़हरा के बाबा अपने दर का कुत्ता समझ के कबूल कर ले। आपको अल्लाह ताला ढेरों इज्जतें अता करे। हर चीज़ इस वजूद की अपनी जगह पे है, ओपन। अंदर देखें तो दिल एक ही जगह पे होता, किडनी का सिस्टम अपनी जगह पे है, इसी तरह जिगर का, लीवर का सिस्टम अपनी जगह पे, हर चीज़ अपनी जगह पे है। डॉक्टर वहीं पे कट लगाते। कभी ऐसा भी हुआ कि किडनी का ऑपरेशन करना हो, कट यहाँ लगा दे? ऐसा होता है? कभी ऐसा हो कि ब्रेन को ऑपरेट करना हो, कट वो आपके अपने लगा दे, यहाँ पे भी पता नहीं, यहाँ तलाश कर रहे। हर चीज़ अपनी जगह पे है। बोलिए, आप मुझसे पूछते हैं नाक, मैं कहता हूँ ये, आँख ये, रुखसार ये, पेशानी ये, सर ये, गर्दन ये, दहन, आप नाम लेते जाएंगे, मैं हाथ रखता जाऊँगा कि ये चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे है। ऐसा है? बोल तो दें ज़रा ऊँची आवाज़।
آپ کے وجود کے اندر ایک روح نام کی چیز ہے. روح ہے سر آپ کے وجود کے جن کے اندر روح ہے وہ بولیں, جن کی نکل گئی ہے وہ آرام سے بیٹھیں. روح ہے جسم کے اندر ہے صحیح. جس طرح ناک یہاں پہ ہے, پیشانی یہاں پہ ہے, آنکھ یہاں پہ ہے. کوئی آپ میں سے پڑھا لکھا کوئی ایکسپیرینس والا اٹھے نا, وہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتا دے کہ روح کہاں ہے. جس طرح آنکھ کا ایک مرکز ہے, دل کا ایک مرکز ہے, جگر کا ایک مرکز ہے, اسی طرح روح کا بھی کوئی مستقر ہے, کوئی ریزیڈنسی ہے جہاں پہ روح ہے, اور جہاں روح رہ کر پورے وجود کو کنٹرول کرتی ہے. نام لیں گے آپ, جائیے نا مسلک دیوبند کے علماء سے پوچھیے, اہل حدیث سے پوچھیے جو ہم پہ فتوے لگاتے ہیں, ان سے پوچھیے کہ مولانا اس کو ٹارگٹ کرو نا, بتا دو کہ کس جگہ پہ روح ہے. تو حضور تمام مکاتب فکر کے علماء اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ روح کے لیے یہ صفت, اس کی صفت لازمہ ہے, اس کی حقیقت ثابت ہے. یہ جس وجود کے لیے ہوگی نا, اس وجود کے ہر حصے میں ہمہ وقت حاضر و ناظر رہے گی, موجود رہے گی. دیکھیے میں پریکٹیکل کراتا ہوں, میں نے ہاتھ کھول دیا, یہ 4-5 فٹ کا فاصلہ بن گیا. 12:01:02 پر روح اگر یہاں پہ ہے تو اسی سیکنڈ میں روح یہاں بھی ہے, اسی سیکنڈ میں آنکھ میں دیکھ رہی ہے, اسی سیکنڈ میں کان سے سن رہی ہے, اسی سیکنڈ میں دماغ سے سوچ رہی ہے, اسی سیکنڈ میں دل کو دھڑکن دے رہی ہے, بلڈ کو پمپ کر رہی ہے. یعنی روح ایک سیکنڈ میں تیرے پورے وجود کے اندر موجود رہتی ہے. تو مولانا اپنے گھر کی سیرت کی کتابیں اٹھاؤ, تم نے اپنے قلم سے نبی پاک کو روح کائنات لکھا ہے. کائنات جسم ہے, روح مدینے والا ہے. تیرے وجود کی روح اگر وجود میں ہو تو پورے وجود میں حاضر رہتی ہے. جو کائنات کی روح ہے وہ صرف مدینے میں ہے. یا یاد کیجئے گا, میں چلتا ہوں وہاں پہ 100 برس بیت گیا, ان پہ موت آ گئی, پھر ثم بعثا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا. اب اللہ تعالیٰ کا ان سے کلام شروع ہوتا ہے. قال کم لبثت, کم, قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے, کم مقدار کے لیے آتا ہے کتنا, لبثت تو زمانہ گزرا, کم لبثت کتنا وقت گزرا. حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا کپڑے دیکھے, لباس دیکھا, چہرہ دیکھا, ہاتھ پھیرا, مٹی وغیرہ کچھ نہیں, تو کہا لبثت یومن او بعد یوم, یا اللہ دن یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے, دن یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام, ایک دن 2 دن کی بات نہیں ہے, مہینہ 2 مہینے, سال 2 سال کی بات نہیں ہے, بل لبثت مئۃ عام, آپ پر تو 100 سال گزر گیا. اب یہاں پہ کچھ لوگوں کی تحقیق یہ ہے, ریسرچ یہ ہے کہ نبی کو خبر نہیں ہوتی. اگر نبی کو خبر ہوتی, نبی جانتا ہوتا تو نبی بتا دیتا کہ 100 سال گزر گیا. نبی کہہ رہا ہے دن یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے, اللہ کہتا ہے 100 سال گزرا ہے. ثابت یہ ہوا کہ نبی کو خبر نہیں ہے, اس لیے نبی نے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ کہہ دیا. میں قرآن سے ایک نظیر پیش کرتا ہوں. قیامت کا دن جو آئے گا, قرآن کہتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ, کہ قیامت کا دن 50,000 برس کا دن ہوگا. میں بالکل اپنی گفتگو کے اختتام تک پہنچنے والا ہوں. 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. حضور اسی دن کے بارے میں پھر قرآن پاک 14ویں پارے میں ایک وضاحت کرتا ہے کہ اس دن جہاں ہر طرف پوری دھرتی پر انسان ہی انسان ہوں گے, زمین کا سینہ تپ رہا ہوگا, انسان جھلس رہے ہوں گے, کہیں سے پانی نہیں ملے, ہر طرف نفس و نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے میدان حشر کے اندر, دن تو ہوگا 50,000 سال کا, آپ جیسے لوگ ہوں گے, یہ میرے اطراف و جوانب میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, میرے عقب میں جو بیٹھے ہوئے, ان جیسے لوگ ہوں گے, اور میرے جیسے گناہگار بھی ہوں گے, ہم اکٹھے کھڑے ہوئے. جو نیک ہوں گے, قرآن کہتا وما امر الساعۃ الا کلمح البصر, وہ 50,000 برس کا دن
ان نیکوں کے لیے، زہرا کے بابا کے نوکروں کے لیے لازمی نہیں کہ نیک وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور جبہ و قبہ و دستار میں ملفوف ہو، نہیں، پتہ نہیں کس کے من میں اس کے عشق کی شمع جلی ہوتی ہے، اور بڑے بڑے جبہ و قبہ والے پیچھے رہ جاتے ہیں، کسی درخانوں کے گھر سے علم دین نکلتا ہے، وہ صرف ایک کام پوری زندگی میں نبی کے لیے کرتا ہے اور اس کو پھر اس شرف سے نوازا جاتا ہے، ان پڑھ، بالکل ان پڑھ تھا، لیکن آج بھی اس کا کلام آن دی ریکارڈ ہے، اس میں عربی میں نعتیں کہیں، اس نے فارسی میں نعتیں کہیں، اس نے اردو میں اس کا کلام موجود ہے۔ یہ سارا علم اس کو کب ملا؟ جب اسے کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا، کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا۔ ایک رات اس کی کوٹڑی کے اندر روشنی نظر آئی، اس وقت یہ بجلی وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، تو دروغہ جو تھا جیل کا، اس نے محسوس کیا کہ شاید مسلمان اس کو چھڑانے کے لیے آ گئے، تب روشنی ہو رہی ہے، یہ بھگا کے لے جائیں گے، پھر ہم کیا کریں گے، عدالت کو کیا منہ دکھائیں گے۔ وہ بھاگ کے گیا اور اس نے جا کے دستک دی، علم دین، علم دین۔ حضرت علم دین نے چیخے مار کر کہا، یار 2 منٹ نہ آتے تیرا کیا جاتا تھا؟ پوچھا کون تھا تیرے پاس، کون ہے تیرے پاس؟ یہ تیرا پورا قید خانہ مہکا مہکا لگتا ہے، فضا اس کی عجیب ہو گئی ہے، اور روشنی کیسی تھی، ہم نے تو تیرے پاس دیا بھی نہیں رکھا۔ تو غازی علم دین نے رو کر کہا، وہی تو تھے جن کے لیے میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، تو کبھی ان سے پیار تو کر کے دیکھ۔ کوئی پتہ نہیں آپ میں سے کون بیٹھا ہے جس کی وجہ سے پوری محفل مقبول ہو جائے گی۔ شیخ مبشر الحسن اور ان کے رفقا اور ان کے ساتھیوں کی یہ کاوش جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں گے۔ حضور میں بات کو قریب لاؤں تو وہ نیک آدمی جو ہے وہ 50,000 سال والے دن میں اسی میدان کے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑا ہوگا، لیکن آنکھ بند کر کے کلم ہل بصر، آنکھ جھمکنا، لم ہل بصر الا کلم ہل بصر، آنکھ بند کر کے کھولے گا۔ چلو بات پوری کر دوں، کچھ اور مزہ آ جائے گا۔ الا کلم ہل بصر او ہوا اقرب، کچھ وہ ہوں گے جن کے لیے 50,000 سال یوں گزر جائے گا جیسے آنکھ جھمکی، بند کر کے کھلی 50,000 سال بیت گئے، اور کچھ وہ بھی ہوں گے او ہوا اقرب جن کے لیے اس سے بھی جلدی گزر جائے گا 50,000 سال۔ اب جن کے لیے جلدی گزر گیا وہ کہنے لگے، یار ہم نے تو سنا تھا دن 50,000 سال کا ہوگا، یہ کیا ہے؟ ابھی تو میں نے آنکھ بند کر کے کھولی ہے تو دن گزر گیا۔ تو وہ ساتھ والا کہے گا کہ ہم سے پوچھ کیسے گزرا ہے، تیرا تو گزر گیا، کسی کی نگاہ کرم تھی، ہم سے پوچھ کے کیسے؟ تو ایک ہی میدان کے اندر ایک کہتا ہے دن 50,000 سال کا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ ایک لمحے میں گزر گیا۔ مجھے یہ بتاؤ دونوں میں بے خبر کون ہے؟ نہیں سمجھا، نہیں سمجھا۔ دونوں میں بے خبر کون ہے؟ جو جانتا ہی نہیں ہے کہ 50,000 سال گزرے ہیں یا ایک لمحہ۔ تو حضور والا بات نبی کی بے خبری کی نہیں ہے، نبی نے تو اس کی قدرت کا کرشمہ دیکھ کر، اس کی طاقت پاور کو دیکھ کر، اس کی عظمت کا گن گایا۔ بے شک 100 برس بیت گیا ہے، لیکن مجھے تو یوں ہی لگا ابھی سویا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں یہاں پہ بات کرتا رہوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اب دعوے 2 آ گئے، خدا کا دعویٰ ہے 100 سال، نبی کا دعویٰ ہے دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اب دعویٰ جو ہے وہ دلیل چاہتا ہے، دلیل ہوگی تو دعویٰ ایکسپٹ کیا جائے گا، وگرنہ نہیں۔ درست ہے صحیح؟ اب اللہ تعالیٰ نے 2 دلیلیں پیش کی، لیکن کھچی صاحب میں رویا ہوں، یقین کیجئے، آیت کو صرف پڑھ لینا آسان ہے، لیکن اس پہ غور و خوض کریں گے تو آپ کا بدن کا ایک ایک بال خراج تحسین پیش کرے گا اس کے محبوبوں کو۔ ذرا غور کیجئے، ایک دلیل نبی نے دی کہ دن یا دن کا کچھ حصہ، ایک دلیل اللہ نے دی کہ 100 برس۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان دعووں کی دلیلیں پیش کی تو نبی کے دعوے کی دلیل پہلے دی، اپنے دعوے کی دلیل بعد میں دی، تاکہ قیامت تک زمانے کو پتہ چلے اللہ تعالیٰ اپنی بات بعد میں کرنا پسند کرتا ہے،
جس کو محبوب بناتا ہے اس کی بات پہلے کرنا بھی اور سننا بھی پسند کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مہربانی، اب میں 2 منٹ میں اپنی بات پوری کروں جی۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کہتے ہیں نا دن یا دن کا کچھ حصہ، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ کس طرح؟ فنظر، دیکھیے، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اپنے پانی کی طرف، اتاریے ان کو۔ اتار کے دیکھا تو لم یتسنہ، نہ کھانا خراب ہوا تھا نہ پانی۔ گزر گیا تھا 100 سال، نہ کوئی فریج تھا نہ فریزر نہ کوئی کولنگ سسٹم تھا، ٹہنی کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ مجھے تو قیامت تک کے لیے یہ عقیدہ مل گیا، جس کو ہاتھ لگ جائے رسول کا، چاہے وہ کھانا ہو یا پانی، وہ 100 برس تک تو آن دی ریکارڈ قرآن بیان کرتا ہے خراب نہیں ہوتا۔ جن کو عزیر علیہ السلام کا ہاتھ لگے وہ تو 100 برس تک خراب نہیں ہوتے، جن کی گود میں رسول سر رکھ کے لیٹا رہے۔ ایک یہ تصور ہے، اس میں آگے چلیں۔ میں اب کہاں جاؤں، میرے پاس وقت نہیں ہے، اور علالت بھی ہے کہ میں لمبا لیکچر نہیں عرض کر سکتا ہوں۔ کچی صاحب، یہاں نبی کا ہاتھ لگا ہے نا، کھانا نہیں خراب ہوا۔ وہ کوئی آیا تھا کسی دن مسکین بن کے، پھر یتیم بن کے، پھر اسیر بن کے، اس نے بھی 3 دن کھانا مانگا تھا مولا علی کے گھر سے۔ تیسرے دن پھر 3 دنوں کا اٹھا کے لایا تھا۔ جو تیسرے دن والا تھا نا، پہلے دن والا، وہ گرم بھی تھا تازہ بھی تھا۔ پوچھا یہ کیسے ہوا؟ تو حضور والا اس نے بتایا کہ جس کھانے کو سیدہ زہرا کا ہاتھ لگے وہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی سوچئے گا نا، جس کو صرف ہاتھ لگا دیں زہرا وہ تو خراب نہیں ہوتا۔ مولوی تیری عقل ماری گئی ہے۔ جو اس کی گود میں پلا، جس کی رگوں میں اس کا خون بھی ہے، جس کے بدن میں اس کا دودھ بھی ہے، وہ 60 ہجری تک باغی ہو گیا تھا۔ مر نہیں جاتا یہ کہتے ہوئے اصول اور قاعدے کی خلاف ورزی کیوں کرتا ہے؟ اب میں بات کو پورا کروں، وہ اتار کے دیکھا گیا ٹھیک تھا۔ اب اللہ نے کہا انظر الی حمارک، محبوب ذرا نظر کرم کیجئے نا اپنے گدھے کی طرف، اس کا صبر دیکھیے اپنے گدھے کی طرف۔ یار گدھا بھی اس لائق ہے کہ میں اپنی محفل میں اس کا ذکر کروں، لیکن گدھا بھی اگر کسی کے در پہ کھڑا ہو جائے اور جو اس کے محبوب کے در ہو یا محبوب کی بات مان لے اس کے کی، تو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت اس کے نام کر دیتا ہے کہ نظر کرم کیجئے گدھے کی طرف۔ وہ دیکھا تو وہ تو مر چکا تھا۔ بھئی گدھا پیاسا کتنا عرصہ زندہ رہا ہوگا؟ 1 مہینہ۔ اسے گھاس نہیں ملی ہوگی 1 مہینہ، چلو اسے مرے ہوئے 100 سال کے لگ بھگ ہو گیا۔ اب تو اس کی ہڈیاں بھی باقی نہیں بچی۔ آج میں نے دیکھنا ہے کہ آپ پکے پکے سنی بیٹھے ہیں یا رانجے سب کے سانجے بیٹھے ہیں۔ میں نے ایک بات کہنی ہے، میں نے تو کہہ ہی جانی ہے نا۔ مجھے اس بات سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ یہ زندگی چلی جانی ہے، ویسے بھی چلی جانی ہے۔ اگر سیدہ زہرا کے بابا کے نام پہ چلے جائے، گولی جس پہ میرا نام لکھا ہوا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب غور سے میری بات سنیے گا۔ انظر الی العظام، دیکھیے اس کی ہڈیوں کی طرف۔ آپ نے دیکھا چند ہڈیاں تھیں۔ اللہ کہتا ہے کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، تم دیکھتے رہو میں تمہارے سامنے ہڈیوں کو جوڑتا کس طرح ہوں، پھر ان پر گوشت کا لباس کس طرح پہناتا ہوں، پھر اس کو پھر دوبارہ ماڈل سٹرکچر کس طرح بناتا ہوں، چمڑا کس طرح آتا ہے، یہ زندہ کس طرح ہوتا ہے۔ 100 برس بیت گیا اسے مرے ہوئے۔ زندہ کرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ ہم سنی نہیں کہتے کہ غوث پاک نے زندہ کیا، ہم نہیں کہتے کہ حجویر کے داتا نے زندہ کیا، ہم نہیں کہتے کہ پیر سیال لجپال نے زندہ کیا، ہم نہیں کہتے کہ گولڈا شریف والے میرے مرشد نے زندہ کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ زندہ کرنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے۔ لیکن اس آیت میں پڑھ 100 برس تک گدھا مردہ رہا، زندہ کرنا تھا تو کر دیتا نا۔ نہیں سمجھا نہیں سکا میں آپ کو، قادر مطلق تھا نا، کر دیتا زندہ۔ لیکن 100 برس کے بعد بھی زندہ کرنا ہے تو کہتا ہے انظر، نظر تو کر۔
وہ سچ کہا نا کسی نے، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں، ایک نظر کرم کیجیے۔ آپ نے دیکھا تو گدھا پھر اس صورت میں آنے لگا زندہ ہونے کے لیے، تو قرآن کی آیت قیامت تک کے لیے ہمیں عقیدہ دے گئی، زندہ وہ کرتا ہے، لیکن اس نے سمجھا دیا جب میں موت دے دوں گا تو قیامت سے پہلے اگر درمیان میں پھر تمہیں ایکسٹرا زندگی چاہیے، یعنی پھر تمہارا جی چاہتا ہے نا کہ قیامت سے پہلے تم زندہ ہو جاؤ، تو کہا میرے یاروں میں سے کسی کی نظر تم کروا لینا، زندگی میں تمہیں خیرات میں دے دوں گا۔ اچھا یہ گدھا ہوا 100 برس کے بعد زندہ، مولانا صاحب اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، جو 12 سال کے بعد زندہ ہوئے ان کا قصور کیا تھا؟ وہ جو دریائے دجلہ کی اپنا لہروں کی نظر ہو گئے اور غوث پاک کی دعا سے زندہ ہو گئے، یہ 100 سال کے بعد گدھا زندہ ہو تو کوئی فتویٰ نہیں لگتا، 12 برس کے بعد میرے غوث کے نوکروں کی بارات زندہ ہو جائے تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالی نے سٹور میں لگا کے رکھا ہوا تھا، یہ غوث بڑا پاورفل ہے جو زندہ کر دیتا ہے۔ میں نے کہا غوث پاورفل نہیں ہے، وہاں نظر تھی عزیر علیہ السلام کی، گدھے کو زندگی مل گئی، یہاں ہاتھ اٹھے ولی کے پوری بارات کو زندگی مل گئی۔ اچھا حالانکہ سوچنے والی بات ہے، رو تو ایک رہی تھی، وہ دریا کے کنارے 12 سال سے تو سائیں ایک بیٹھ کے رو رہی تھی، ایک ہے نا شیخ مبشر جو کوشش کر رہا ہے، ایک ہے نا خضر عباس کھچی جو ہر مقام پہ جاتا ہے اور نبی علیہ السلام اور ان کی پیاری بیٹی کا تذکرہ کرتا ہے، یہ جب بھی تذکرہ کرتے ہیں سادات ان کے اور مقروض ہو جاتے ہیں۔ مجھے کوئی سامنے کہنے کی بات نہیں، میں بالکل حلفاً کہہ رہا ہوں، جو ہے سید اور اپنی ماں کا ذکر کرنے والے کا مقروض نہیں ہے تو پھر کیسا سید ہے؟ اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے، میں لاسٹ پہ آ چکا ہوں کہ غوث رو تو ایک رہی تھی، بارات پوری زندہ ہو گئی، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کبھی کبھی کسی ایک کے رونے کی وجہ سے کرم سب پہ ہو جاتا ہے۔ اچھا یوں نہیں، میرا ایک تصور خیال ہے، رو وہ رہی تھی، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ تعالی نے پوچھا ہوگا ایک چاہیے یا سارے لوٹا دوں، تو کہا جب لوٹا نہیں ہے تو پھر سارے ہی لوٹا دیں۔ تو 100 برس کے بعد گدھا زندہ ہو گیا۔ یہ قرآن پاک کے 3 پارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 259 نمبر کی آیت۔ اب بات کو قریب لاؤں، موتیں آپ نے 2 دیکھ لی، ایک درخت کے نیچے نبی ہے، میں نے کچھ کہنا ہے، اب جو سنی بیٹھے ہیں تکڑے تکڑے صرف وہی بولیے گا، باقی بے شک منہ پر طرف کر لی۔ میں نے کسی کو ہوٹ نہیں کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے ہوٹ کرنے کی نہ عادت ہے نہ میں کروں گا، لیکن کھچی صاحب حقیقت کیا بنی؟ ایک طرف گدھا مرا ہوا تھا، ایک طرف انسان عزیر علیہ السلام، 100 برس اس پہ بھی گزرا، 100 برس اس پہ بھی گزرا، لیکن انسان 100 برس تک نہ گلا نہ سڑا نہ خراب ہوا، نہ لباس اس کا تار تار ہوا، 100 برس کے بعد اسی طرح اٹھ کے بیٹھ گیا، اور گدھا جو مرا اس کا کچھ نہیں بچا۔ نہیں سمجھا، اگر سمجھ گئے ہوں تو میں آگے کچھ نہ کہوں، اگر پورا سمجھنا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، کہہ دوں، تکڑے بیٹھے ہیں، گدھا مر گیا، ہڈیاں گل گئیں، سڑ گئیں، کچھ نہ بچا، انسان پہ موت آئی تو اسے کچھ نہ ہوا، تو ثابت ہوا ایک موت ہے گدھے کی، ایک موت ہے انسان کی، وہاں پہ اللہ نے دونوں کو کیا زندہ، اس انسان کی نسل بھی چلی، اس گدھے کی نسل بھی چلی، تو دونوں کی نسل نے اپنے اپنے بزرگوں کی بات کرنی ہے۔ ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا قبر میں، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں بچتا مرنے کے بعد۔ حضور والا، اب وہ 100 برس کے بعد گدھا زندہ ہو گیا،
اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا۔ اب گفتگو کے دوران کافی مرحلے آئے، لیکن بیسک یہی تھا میرا کہ جس طرح آج آپ نے پیر سیال لجپال کے شہزادوں میں سے ایک شہزادے کو یہاں پہ بلوایا، وہ تشریف لائے، آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کا نام نہیں ہے زمانے میں، لیکن جن کے من میں سیدہ زہرا کے بابا کی محبت ہے؟ آپ میں سے کوئی نوجوان بھی ہو سکتا ہے، کوئی میرا بزرگ بھی ہو سکتا ہے، کوئی میری ماں بہن بیٹی بھی ہو سکتی ہے، کسی کی وجہ سے سب پہ کرم ہو سکتا ہے۔ تو دل سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوبوں کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اتنا عظیم الشان اجتماع ہے تو میں نے صرف آپ سے ایک بھیک مانگنی، ایک سید زادہ ہونے کے ناطے وقت آتے رہتے ہیں انسانوں پر، مجھ پر نہیں، ہم سب پر ایک وقت آن پڑا ہے۔ میرا وطن عزیز اس وقت بارود کے ڈھیر پہ کھڑا ہے۔ کچھ خوف خدا نہ رکھنے والے افراد میرے وطن عزیز کو مٹانے پہ آمادہ ہیں، لیکن ایک بات تو سچی ہے، یہ وطن ختم نہیں ہو سکتا، یہ پرچم ہمیشہ اونچا رہے گا۔ اگر آپ پوری طرح وفا کریں تو میں جملہ کہوں جو میں نے کورٹ کے اندر کبھی کہا تھا جب مجھ پہ گولیاں چلائی گئی تھیں، تو میں نے کورٹ میں آن دی ریکارڈ جسٹس صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا، میں نے کہا تھا جج صاحب مجھے گولیاں مارنے والے کو معاف کر دیں اور اسے کہیں کہ جا کے اپنے اکابرین کو پیغام دے دے کہ دھرتی پر جب تک ایک بھی سنی زندہ ہے یا رسول اللہ کے نعرے لگتے رہے، اور انشاءاللہ حضور والا ایک تو آپ یہ دعا کریں گے کہ میرا وطن سلامت رہے، میرا اور آپ کا وطن ہے، یہ وطن ہے تو میری مائیں بہنیں بیٹیاں چار دیواریوں میں محفوظ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک دعا کریں گے کہ یہاں اس آبادی کے اندر یا ہم جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں، جہاں جہاں سے بھی ہمارا تعلق ہے، جہاں جہاں بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قیامت تک خاتون جنت کی چادر کا سایہ نصیب فرمائے۔ میں نے کہنا نہیں کہ اونچی بولو، میری عادت نہیں ہے، وہ آپ نے خود ہی کہنا ہے۔ آخر میں آپ سب تشریف فرما ہیں، صاحبزادہ صاحب بھی ہیں، تو دل سے ایک دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے نبی پاک کا دیدار نصیب فرما دیں۔ آمین۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اگر یہاں آج کی اس محفل کو پروٹیکشن دینے کے لیے کچھ افراد کی ڈیوٹی اگر لگی ہے، تو ہم چونکہ سنی لوگ ہیں، نبی پاک کے نوکر ہیں، ہمارا گالیاں نکالنے کا وطیرہ نہیں ہے، ہم نے اپنی ریت نبھانی ہے، تو دل سے دعا کریں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے وہ تمام افیسران جنہوں نے اجازت دی ہے اس محفل کی، اور وہ تمام نوجوان کانسٹیبل ہیں یا آفیسر ہیں جتنے یہاں پہ آج ڈیوٹی کر رہے ہیں، خواہ وہ رضاکار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ترقی درجات عطا فرمائے۔ آمین۔ جتنے بھی احباب نے معاونت کی ہے یا آج تشریف لائے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کس کا کس پارٹی سے تعلق ہے، ہم نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ یا رسول اللہ کون کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب قبلہ پروفیسر